کراچی یونیورسٹی میں ایک بلوچ خاتون نے اپنے آپ کو اڑا لیا اور ساتھ میں 3 چینیوں کو بھی اڑا دیا۔ اب اس کے بعد 2 ایک دن شور مچا اور پھر اب صرف ایک موضوع پہ بحث ہو رہی ہے کہ وہ ایم فل زولوجی، ان کے شوہر ڈینٹسٹ، وہ لیکچرار بھی رہ چکی ہیں، اور پھر ایسا انہوں نے کیوں کیا۔ اصل مسئلے کی طرف کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے، اور وہ مسئلہ ہے کہ بھائی بلوچ کیوں آپ سے ناراض ہیں۔ ہمارے ٹی وی ٹاک شو پہ یہ بات ہوتی ہی نہیں، اور ہوتی بھی ہے تو بہت سرسری انداز میں ہوتی ہے۔ وہاں صرف ایک مسئلہ ہو رہا ہے کہ مسجد نبوی کے باہر کون نعرے لگا رہا تھا، عمران خان کیا کرے گا، مریم نواز کیا کرنے والی ہیں، جماعت اسلامی یا سو کالڈ JUIF، یہ سب کیا کرنے والے ہیں۔ جو اصل بات ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے، اور اس موضوع پر بھی صرف اتنی بات کر رہے ہیں کہ یہ پڑھی لکھی تھی پھر اس نے ایسا کیوں کیا۔ اصل ایشو یہ ہے کہ 1948 میں قلات کی ریاست کو پاکستان میں ضم کیا گیا تو ان سے کچھ وعدے کیے گئے تھے، وہ حسب روایت پورے نہیں کیے گئے، اور مختلف ادوار میں بلوچستان میں اس طرح کی تحریکیں شروع ہوتی رہیں، اور کچھ عرصے بعد ختم ہو جاتی تھیں، کچھ عرصہ ایسا گزرتا تھا جب معاملات ٹھنڈے ہو جاتے تھے، لیکن پھر اس کے بعد کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے اور پھر وہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جو اس وقت بلوچستان میں مسئلہ چل رہا ہے اس کی جڑیں بہت پرانی نہیں ہیں، یہ صرف مشرف دور کا واقعہ ہے، جب پاکستان پیٹرولیم کے سبی میں واقع ہاسٹل میں ایک بلوچ لیڈی ڈاکٹر شازیہ مکسی کا ریپ کیا گیا، ماس ریپ۔ انہوں نے الزام لگایا وہاں سیکیورٹی پہ مامور افسران پہ، جس میں ایک کیپٹن بھی تھا اور کچھ سپاہی تھے۔ اس واقعے کو دبایا گیا اور ایک اینکر شاہد مسعود صاحب کو بیچ میں ڈالا گیا، جنہوں نے اس معاملے کو رفع دفع کرانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا، اور اس لیڈی ڈاکٹر کو مجبور کیا کہ وہ پیسے لے اور منہ بند کر کے ملک سے باہر چلی جائے۔ اس واقعے کو وہ ڈاکٹر تو شاید بھول گئی ہوگی، لیکن اکبر بگٹی صاحب نے اٹھا لیا، اور وہاں سے جو معاملات چلے وہ ان کی پہلے تو موت پر پہنچے، جنہیں مشرف کے دور میں قتل کیا گیا، اور پھر ایک انسرجنسی شروع ہوئی ہے، یہ بغاوت شروع ہوئی ہے، کیونکہ اب بلوچ آپ کی کسی کی بات سننے پہ تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے سیاسی قائدین ہیں ان کے ہاتھ میں معاملہ ہے ہی نہیں۔ آپ نے ابھی سنا ہوگا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان کے دورے میں یہ کہا کہ میں لاپتہ افراد کے مسئلے پر با اختیار لوگوں سے بات کروں گا، یعنی میں خود بے اختیار ہوں۔ اب یہی مسئلہ عمران خان کا بھی تھا، انہوں نے بھی کوشش کی لیکن ان کی بھی نہیں سنی گئی۔ اس سے پہلے نواز شریف، اس سے پہلے زرداری، یہ وہ لوگ ہیں ان کے ساتھ 10 خرابیاں ہوں گی لیکن یہ شاید بلوچستان کا مسئلہ حل کروا سکتے ہیں، لیکن فیصلے وہاں ہوتے ہیں جہاں باقی ہوتے ہیں، یعنی راولپنڈی۔ تو وہاں سے تو صحیح فیصلے ہو ہی نہیں رہے، ان کا رویہ تو علاقے کے SHO جیسا ہے کہ کوئی واردات ہوئی، علاقے کے مشتبہ افراد کو اٹھا لو، پٹوا دو، ایک دو کو مار دو، باقیوں کو چھوڑ دو۔ تو اب یہ معاملہ چلے گا نہیں، کیونکہ اس میں اب آ گئی ہیں غیر ملکی طاقتیں، اور خاص طور سے بھارت، اور بھارت کے ساتھ افغانستان اور امریکہ۔ یہ ساری چیزیں اب آپ کے لیے اور مسئلہ پیدا کریں گی اگر آپ لوگوں نے، یعنی آپ سے مراد مقتدر حلقے، فوجی اسٹیبلشمنٹ، اب اگر انہوں نے اس مسئلے کو نہیں سمجھا اور صرف چند ISPR کے بیانات پہ رہے تو یہ اسی طرح چلتا رہے گا، بلکہ مزید خراب ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں امید کرنی چاہیے کہ جس طرح ابھی ایک سیاسی بحران چل رہا ہے اور اس میں فوجی مقتدر حلقے جو ہیں وہ پریشان ہیں، تو وہ شاید اس مسئلے پر بھی پریشان ہوں اور کوئی ایسا فیصلہ کریں جس سے ان کی عزت بھی رہ جائے اور پاکستان کی بقا بھی قائم و دائم رہے۔